آج 21 ربیع الاول جمعرات کے دن اللہ کی لاڈلی سورت پڑھ کے اپنی زندگی میں دولت کا طوفان لے آؤ۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 21 ربیع الاول جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو، لاکھوں نہیں کروڑوں ملیں گے۔ جس چیز کی حاجت کے لیے دعا مانگو گے اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ جس کے لیے انسان خواب دیتا ہے، سوچتا ہے کہ کاش کبھی میرے پاس بھی گاڑی ہو، میرے پاس بھی بڑا گھر ہو، میری حاجت بھی پوری ہو جائے، میں بھی اپنے بچوں کے اخراجات اور خواہشات کو پورا کر سکوں، میں بھی اچھے اور مہنگے کپڑے پہن سکوں، تو آج موقع ہے۔ آج 21 ربیع الاول جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے تمام خواب، تمام حاجتیں، تمام خواہشات صرف 1 منٹ کے وظیفے سے پوری ہو جائیں گی۔ آپ کے وہ خواب، آپ کی وہ دعائیں، آپ کی وہ حاجات جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہوئی، تو آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ رب کریم نے آپ کی سن لی ہے، آپ کی حاجات پوری ہوگی۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے۔ آج آپ کے لیے ایسا مجرب وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ آج ہر کوئی مصروف ہے، اس کی مصروفیت کے دور میں آج وہ آزمودہ اور مجرب وظیفہ لے کر آیا ہوں، جسے پڑھ کر آپ کے بڑے سے بڑے مسائل کا خاتمہ بھی ہو جائے گا، بڑی سے بڑی حاجت بھی پوری ہو جائے گی، اور رب کریم سے جس حاجت کے لیے نیت کر کے بیٹھو گے مصلی چھوڑنے سے پہلے، وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج ہم بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے پاس گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہیں، بڑے بڑے کاروبار ہیں، اور وہ پیسوں کو پیسہ سمجھتے ہی نہیں۔ اخراجات اتنے کہ ہم سوچ کے حیران رہ جاتے ہیں کہ اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ یہ رب کی دین ہے۔ جب رب کی ذات ان کو عطا کر سکتی ہے، ان کو گاڑیاں، بنگلے، کاروبار کا مالک بنا سکتی ہے، تو پھر آپ کی حاجت کیوں پوری نہیں ہو سکتی؟ آپ بھی رب کے بندے ہیں۔ آج مانگ لو، آج رب سے خزانے لوٹنے کا، آج رب سے من پسند فیصلے کروانے کا، من پسند حاجت پوری کروانے کا، اپنی ہر بات رب سے منوانے کا ایک ایسا وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آج 21 ربیع الاول جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آپ رب کریم سے مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانے میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ محترم ناظرین کرام، وہ لوگ جن کے کاروبار چلتے بند ہو رہے ہیں، آج لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے۔ ہم رات کو یقین کر کے سوتے ہیں کہ صبح یہ کام ہو جائے گا، صبح اس مقصد میں کامیابی مل جائے گی۔ صبح اٹھتے ہی کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ بن جاتا ہے کہ کام ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، آپ کا ہر کام ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، آپ کو کامیابی پر یقین ہوتا ہے، پھر بھی کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل سے، کسی نہ کسی رکاوٹ سے آپ کا کام رک جاتا ہے۔ اس طرح وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے یا رشتے ہوتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں، بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست احباب رکاوٹ بن جاتا ہے، تو آپ نے بالکل بھی مایوس نہیں ہونا۔ آج 21 ربیع الاول جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھیں۔ میرا رب ہر طرح کی رکاوٹیں، بندشوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا، اور آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے میرا رب ضرور عطا فرمائے گا، اور بے شک میرا رب ہر شے پر قادر ہے۔ وہ رب جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے عطا فرماتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اللہ کی ذات جو ہر وقت اپنی رحمت کی بارش برسانے کو تیار ہے۔ آج موقع ہے، آج بھی نہ مانگو گے تو کب مانگو گے؟ آج 21 ربیع الاول اور جمعرات کا دن ہے۔ یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے، اور جو بندہ اس دن کو پا لیتا ہے، اس دن کی قدر کر لیتا ہے، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ پچھتاوے سے بہتر ہے کہ 1 منٹ کا وظیفہ پڑھ لیا جائے۔ اگر آپ اپنی زندگی کا 1 منٹ نکال کر اس وظیفے کو نہیں دے سکتے، 1 منٹ رب کعبہ کا یہ ذکر نہیں کر سکتے، رب کا یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے، تو پھر آپ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ آج کا دن بہت خاص دن ہے۔ اگر کوئی بھکاری فقیر جو سمجھتا ہے کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا، ایک ایسا بندہ جو مایوس ہو چکا، جو تھک چکا، ہار چکا، جو بڑے بڑے اعمال کر کے تھک چکا، پھر بھی کوئی فائدہ نہ ہو، آج 21 ربیع الاول جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھے، غیب سے ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں
اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے بدائی بہت سے عمل آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے، آج 21 ربیع الاول جمعرات کے دن صبح سے لے کر شام تک پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین کرام، درود پاک پڑھنے کے بعد پوری توجہ دھیان کے ساتھ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ رب کریم سے گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، دولت شہرت جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنی خواہش کی نیت لازمی کیجیے گا۔ اور اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور یوں محسوس کیجیے کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں، آپ روضہ رسول کی جاریوں کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہر کسی کو زبانی آتا ہے، وہ وظیفہ رب کعبہ کا اسم اعظم ہے، وہ وظیفہ کامیابی کا راز ہے، اور یہ اسم اعظم جس کے ہاتھ لگ جاتا ہے پھر اسے کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ اسم اعظم جس بندے کے ہاتھ لگ جاتا ہے اس کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، اس کی طرح طرح آنے والی پریشانیاں مصیبتیں خود بخود غیب سے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے یا اللہ یا سلاموں کو پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا سلاموں ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا سلاموں دو بار ہو گیا، یا اللہ یا سلاموں تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا سلاموں کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا سلاموں وہ اسم اعظم ہے جو سب سے طاقتور ہے، جس کو پڑھتے ہی ہر حاجت غیب سے پوری ہو جاتی ہے۔ آپ نے 11 بار یا اللہ یا سلاموں پڑھتے دوران جلد بازی نہیں کرنی۔ چھوٹے وظیفے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ رب کریم سے مانگیں۔ یا اللہ یا سلاموں کو پڑھتے ہی دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص وظیفہ ہے، جسے آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ یہ قرآن سورت کا وظیفہ ہے۔ آج جب قرآن مجید کی باری آتی ہے تو اس کی ہر زیر زبر پیش پر نیکیاں 2 گنا ہو جاتی ہیں۔ آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا سورہ اخلاص کو ایک بار پڑھنے سے 10 بار پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار پڑھنے سے مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ، آپ صرف 3 بار سورہ اخلاص کو پڑھیں، آپ کو مکمل قرآن مجید کا ثواب ملے گا۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے، اور ایک قرآن مجید کا ثواب کتنا زیادہ ہے اگر آپ جانتے ہیں تو آج 3 بار سورہ اخلاص کو لازمی پڑھیے گا۔ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج موقع ہے، ابھی بھی وقت ہے، رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگ لو۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا اللہ یا سلاموں کو پڑھا، دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھنا ہے۔ قبولیت کا دن آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، کیونکہ یہ دن ایک بار نکل گیا تو پورا سال انتظار کرنا پڑے گا۔ سورہ اخلاص کے بعد تیسرے اور آخری وظیفہ جو آج کا آخری عمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل رب کعبہ کا صرف ایک صفت ہے جو غیب سے مدد لے کر آ جاتی ہے۔ یہ صفت ایک ایسی صفت ہے جو مانگ کر گزارا کرتا ہے۔ جو بند گلی میں جا چکا ہے، جس کی مدد کوئی نہیں کرتا، وہ بندہ بھی اس صفت سے رب کو پکار لے تو غیب سے مدد سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ ایک ایک بات بہت اچھے سے سمجھا رہا ہوں۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا،
या मुसब्बिबुल असबाब 2 बार हो गया, या मुसब्बिबुल असबाब 3 बार हो गया। इस तरह से आप या मुसब्बिबुल असबाब को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। यह मुसब्बिबुल असबाब पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। आपने तवज्जो ध्यान के साथ आंखों को बंद किए हुए झोली फैलाकर यकीन कामिल से पढ़ते चले जाना है। आप दिल ही दिल में मांगते चले जाएं और ज़बान पर वजीफ़ा पढ़ते रहें। जब आप ये तीनों अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो आखिर में फिर दुरूद पाक पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। अब फौरी तौर पर दोनों हाथ उठाकर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कीजिए। जिन लोगों की दुआएं और हाजतें कबूल नहीं होती, बड़ी वजह यह है कि बाज़ औक़ात इंसान से कोई गलती कोताही ऐसी हो जाती है कि वो रब की पकड़ में आ जाता है, और जब कोई बंदा रब की पकड़ में आ जाता है फिर जो कुछ मर्जी कर ले, आपकी दुआएं, आपके वजीफे फ़ायदा नहीं देते। इसलिए आपने ये वजीफा पढ़कर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए, रब ने सच्ची तौबा कबूल कर ली है, अब रब राज़ी है, अब जिद करके मांगने का वक्त है, अब खजाना लूटने का वक्त है, अब अपनी हर बात मनवाने का वक्त है, अब इनामात से झोली भरने का वक्त है। हो सके तो सजदे की हालत में रब करीम से मांगिएगा। मेरा रब 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, वो हर शय पर कादिर है। वो जब देता है ना शक्लें देखता है ना अमल देखता है, अपने प्यारे हबीब के सदके छप्पड़ फाड़ कर अता फरमाता है। खुदारा वजीफ़ा खुद भी पढ़ें, दूसरों को भी बताएं। ये वजीफ़ा आपकी ज़िंदगी की हर ख्वाहिश, हर हाजत को पूरा कर देगा इंशाअल्लाह। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, अपने रिज़्क़ में बरकत और वसअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।